السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اور بشارت دو، خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ سورہ الصف کی آیت نمبر 6 کا فقرہ ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بات جو اپنی قوم سے انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس ضمن میں اس کی تفسیر کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے۔ جیسا کہ بات آئی ہمارے سامنے کہ چونکہ تورات میں اس کا تذکرہ ہے اور انجیل میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تو وہ لوگوں نے کس طریقے سے اس کو چھپایا دنیا کے سامنے، اور بلکہ اگر وہ ظاہر کرتے تو پھر جس عقیدے جس مذہب پر وہ چل رہے بالکل غلط ہو جاتا، اور دیکھا جائے تو وہ چیز کو چھپا کر اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو گزشتہ ہمارے اس میں 8 نکات ہمارے سامنے آ چکے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے 9ویں پوائنٹ میں، حقیقت یہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کو نہیں، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے صحیح حالات اور آپ کی اصل تعلیمات کو جاننے کا معتبر یعنی ریلیونٹ اوتھینٹک ذریعہ وہ 4 انجیلیں نہیں ہیں جن کو مسیح کلیسا نے معتبر اور مسلم اناجیل کینونیکل گاسپلز قرار دے رکھا ہے، بلکہ اس کا زیادہ قابل اعتماد ذریعہ انجیل برنباس ہے، جسے کلیسا غیر قانونی اور مشکوک الصحت اپوکرائفل کہتا ہے۔ یعنی اس کو مانتے نہیں وہ لوگ، اس کو جو ہے اس کو مشکوک یہ دیتے ہیں۔ عیسائیوں نے اسے چھپانے کا بڑا اہتمام کیا، صدیوں تک یہ دنیا سے ناپید رہی۔ دیکھ کتنا بڑا دھوکہ، کتنا بڑا یہ معاملہ یہ لوگوں نے دنیا کے سامنے بلکہ اپنی قوم کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اصل بات کو چھپایا اور اس کا اہتمام کیا، اور صدیوں تک جو ہے وہ ناپید رہی۔ 16ویں صدی میں اس کے اطالوی ترجمے کا صرف ایک نسخہ پوپ سکسٹس کے کتب خانے میں پایا جاتا ہے، اور کسی کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ یعنی پایا جاتا تھا لیکن کسی کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ 18ویں صدی 18th سینچری کے شروع میں وہ ایک شخص جان ٹولینڈ کے ہاتھ لگا، پھر مختلف ہاتھوں میں گشت کرتا ہوا 1738 AD 1738 عیسوی میں ویانا کے امپیریل لائبریری میں پہنچ گیا۔ 1907 عیسوی میں اسی نسخے کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ کے کلیرنڈن پریس سے شائع ہو گیا، مگر غالباً اس کی اشاعت کے بعد فوراً ہی عیسائی دنیا میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب تو اس مذہب کی جڑ ہی کاٹے دے رہی ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، ان کو احساس ہو گیا کہ اگر یہ چیز ہم عام کریں گے، اگر جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو بتائیں گے، تو پھر جو مذہب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرسچینٹی کو ہم لے کر چل رہے ہیں،
وہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ یہ ان کے عیسائیوں کے جو ہے یہ پادری لوگ، بڑے پوپ وغیرہ بڑے لوگ عیسائی تھے، انہوں نے بولے کہ اگر یہ ہم بتا دیں گے دنیا کے سامنے تو پھر عیسائیت کہاں رہے گی، لوگ عیسائیت کو چھوڑ کر پھر اسلام میں چلے جائیں گے بھائی، ہاں اس میں نام ہے اس میں۔ تو ایسی حرکتیں کر کے یہ لوگ جو ہے اپنی قوم کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، بتا نہیں رہے ہیں، ان کی کتابوں میں ہے کر کے بتا نہیں رہے ہیں اور اسے چھپا کے رکھ دیے تھے۔ اس لیے اس کے مطبوعہ نسخے کسی خاص تدبیر سے غائب کر دیے گئے اور پھر کبھی اس کی اشاعت کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ منصوبے کے تحت انہوں نے اس کو کیا کر دیا، غائب کر دیا، غائب کر دیا کہ جو ہے اس کی پبلش کرنے کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ دوسرا ایک نسخہ اسی اٹالین ترجمے سے اسپینش زبان میں منتقل کیا، وہ 18ویں صدی میں پایا جاتا تھا، جس کا ذکر جارج سیل نے اپنے انگریزی ترجمے قرآن کے مقدمے میں کیا ہے، مگر وہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا اور آج اس کا بھی کہیں پتہ نشان نہیں ملتا۔ یعنی مفسر کو آکسفورڈ یونیورسٹی سے شائع شدہ انگریزی ترجمے کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی دیکھنے کا اتفاق ہوا اور میں نے اسے لفظ بہ لفظ پڑھا ہے۔ یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ان کو موقع ملا آکسفورڈ لائبریری سے اور انہوں نے اس فوٹو اسٹیٹ کاپی کا لفظ بہ لفظ پڑھا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے عیسائیوں نے محض تعصب اور ضد کی بنا پر اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ اپنے آپ کو لوگ جو ہے کتنا بڑا دھوکہ دے رہے، کتنا جو ہے محروم کر لے رہے اپنے آپ کو، یہ ہے وہ پوائنٹ۔ پھر مسیح لٹریچر میں اس انجیل کا جہاں کہیں ذکر آتا ہے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا کہ یہ ایک جعلی ڈپلیکیٹ انجیل ہے، ایسا بات بنا کر جو اسے رد کر دیتے، جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برناباس کی طرف منسوب کر دیا، لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو صرف اس بنا پر بول دیا گیا کہ اس میں جگہ جگہ بصراحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں جو ہے ملتی ہیں۔ یہ ہے وہ بات۔ اگلا نقطہ، اور بھی اس کے اندر باتیں ہیں، انفرادی طور پر آپ جو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ چھپا دیے وہ اس کا، وہ جو برناباس کی جو انجیل اور وہ ہے اس کو چھپا دیا وہ لوگوں نے اس کو۔ پھر اگلا پوائنٹ، قبل اس کے کہ اس انجیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں نقل کی جائیں، اس کا مختصر تعارف کرا دینا ضروری ہے تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو جائے اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ عیسائی حضرات اس سے اتنے ناراض کیوں ہیں۔ بائبل میں جو 4 انجیلیں قانونی اور معتبر قرار دے کر شامل کی گئی ہیں، ان میں سے کسی کا لکھنے والا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی نہ تھا، اور ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے حاصل کردہ معلومات اپنی انجیل میں درج کی ہیں۔ جن ذرائع سے ان لوگوں نے معلومات حاصل کی ہیں ان کا کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ راوی نے آیا خود وہ واقعات دیکھے اور وہ اقوال سنے ہیں جنہیں وہ بیان کر رہا ہے، یا ایک یا چند واسطوں سے یہ باتیں اس سے پہنچی ہیں۔ بخلاف اس کے انجیل برناباس کا مصنف کہتا ہے کہ میں مسیح علیہ السلام کے اولین 12 حواریوں میں سے ایک ہوں۔ جس نے وہ لکھا ہے برناباس، وہ کیا کہتا ہے؟ حواریوں میں سے 12 حوارین تھے، ساتھ دیے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دور میں، اس میں سے یہ ایک ہے۔ شروع سے آخر وقت تک مسیح علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں دیکھے واقعات اور کانوں سنے اقوال اس کتاب میں درج کر رہا ہوں۔ تو وہ لکھ رہا ہے کہ جو میں نے دیکھا، جو میں رہا ان کے ساتھ، جو چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر میں درج کر رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ کتاب کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا
کہ میرے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل گئی ہیں ان کو صاف کرنا اور صحیح حالات دنیا کے سامنے لانا تیری ذمہ داری ہے۔ یہ بات کون بولے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ جانے سے پہلے دنیا اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا نا، موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، تو جانے سے پہلے انہوں نے برناباس جو اگر یہ کہتا کہ ان حواریوں میں سے 12 میں سے ایک تھا تو اس کو انہوں نے وصیت کی تھی۔ یہ برناباس کون تھا؟ بائبل کی کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے اس نام کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو قبرص ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مسیحیت کی تبلیغ اور پیروان مسیح کی مدد و اعانت کے سلسلے میں اس کی خدمات کی بڑی تعریف کی گئی ہے، مگر کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب دین مسیح میں داخل ہوا، اور ابتدائی 12 حواریوں کی جو فہرست 3 انجیلوں میں دی گئی اس میں بھی کہیں اس کا نام درج نہیں ہے، اس کا نام اس میں نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو کیا کرتا؟ دعویٰ کرتا کہ میں ان 12 حوارین میں سے تھا کر کے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس انجیل کا مصنف وہی برناباس ہے یا کوئی اور۔ اگلا پوائنٹ، عیسائی جس وجہ سے انجیل برناباس کے مخالف ہیں وہ دراصل یہ نہیں ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جگہ جگہ صاف اور واضح بشارتیں ہیں، کیونکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت پہلے اس انجیل کو رد کر چکے تھے۔ ان کی ناراضی کی اصل وجہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذرا تفصیل میں جانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرو آپ کو صرف نبی مانتے تھے، موسوی شریعت کی اتباع کرتے تھے، عقائد اور احکام اور عبادات کے معاملے میں اپنے آپ کو دوسرے بنی اسرائیل سے قطعاً الگ نہ سمجھتے تھے، اور یہودیوں سے ان کا اختلاف صرف اس امر میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے تھے اور وہ ان کو مسیح ماننے سے انکار کرتے تھے۔ بعد میں جب سینٹ پال، یہ آدمی جو ہے بہت خرافات مچایا اس نے، اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے رومنس، یونانی، گریک اور دوسرے غیر یہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ اور اشاعت شروع کر دی اور اس غرض کے لیے ایک نیا دین بنا ڈالا۔ کون بنا ڈالا؟ سینٹ پال۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں تھا، لیکن یہ جو ہے یہ شخص اور برناباس کے اس میں بھی نہیں تھا، اور یہ شخص جو ہے کیا کرا؟ ایک نیا دین بنا ڈالا جس کے عقائد اور اصول اور احکام اس دین سے بالکل مختلف تھے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی صحبت نہیں پائی تھی، یہ ان کے ساتھ نہیں رہا تھا ان کے ساتھ، بلکہ ان کے زمانے میں وہ ان کا سخت مخالف تھا اور ان کے بعد بھی کئی سال تک ان کے پیرووں کا دشمن بنا رہا۔ پھر جب اس جماعت میں داخل ہو کر اس نے ایک نیا دین بنانا شروع کیا، اس وقت بھی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی قول کی سند نہیں پیش کی۔ جب وہ نیا دین بنانا شروع کیا تو کوئی سند، کوئی اتھارٹی، اتھینٹیکیشن جو ہے پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے کشف اور الہام کی بنیاد بنایا، کشف و الہام کو بنیاد بنایا، یعنی اپنے آپ کو اس لیول پر لایا، نعوذ باللہ۔ اس نئے دین کی تشکیل میں اس کی یہ پیش نظر بس یہ مقصد تھا کہ دین ایسا ہو جسے عام غیر یہودی دنیا قبول کر لے، یعنی جنٹائل جو آسانی سے اسے قبول کر لے۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے۔ یہودیوں میں جو جیوس میں جو پابندیاں تھے ان سے اس سے آسانی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، لوگوں کو بڑھانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی۔ اس نے کھانے پینے میں حرام اور حلال کی ساری قیود ختم کر دی، حلال حرام کچھ نہیں بولا انہیں۔ اس نے ختنے کا حکم کو بھی منسوخ کر دیا جو غیر یہودی دنیا کو خاص طور پر ناگوار تھا، حتیٰ کہ اس نے مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور ان کے ابن خدا ہونے
اور صلیب پر جان دے کر اولاد آدم علیہ السلام کے پیدائشی گناہ کا کفارہ بن جانے کا عقیدہ بھی تصنیف کر ڈالا، اس نے بنایا سینٹ پال نے۔ یعنی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی تم کرو، ہاں تو کچھ یہ کرو تو وہ آ کے جو ہے کنفیس کر لو، تو پھر وہ جو ہے اس کا گناہ ہم لیں گے، یا جو ہے پھر ہم لے لیں گے آدم علیہ السلام کے پیدائشی گناہ کا کفارہ بن جانے کا۔ یہ عقیدہ جو ہے اس نے ڈالا اس کے اندر، کیونکہ عام مشرکین کے مزاج سے یہ بہت مناسبت رکھتا تھا۔ مسیح علیہ السلام کے ابتدائی پیرووں نے ان بدعات کی مزاحمت کی، مگر سینٹ پال نے جو دروازہ کھولا تھا اس سے غیر یہودی عیسائیوں کا ایک ایسا زبردست سیلاب اس مذہب میں داخل ہو گیا جس کے مقابلے میں وہ مٹھی بھر لوگ کسی طرح نہ ٹھہر سکے۔ یعنی یہ وہ کام کیا اس نے، یعنی جو چیزیں حرام تھی ان چیزوں کو حلال کرا دیا، کنفیس کرنے کا قانون نکالا، اور جو ہے اور اس نے جو ہے صلیب پر جان دے کر اولاد آدم کے پیدائشی گناہ کا کفارہ بن جانے کا عقیدہ جو ہے تصنیف کیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس نے کیا، اور اس سے بہت سارے لوگ جو ہے پھر اس کے اندر آ گئے۔ تاہم تیسری صدی عیسوی کے اختتام تک بکثرت لوگ ایسے موجود تھے جو مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے سے انکار کرتے تھے، مگر چوتھی صدی کے آغاز میں 325 AD میں نیقیہ کی کونسل نے پولوسی عقائد کو قطعی طور پر مسیحیت کا مسلم مذہب قرار دے دیا۔ پھر رومی سلطنت خود عیسائی ہو گئی، اور قیصر سیزر، جولیس سیزر، ہم سنے نا نام، تھیوڈوسیس کے زمانے میں یہی مذہب سلطنت کا سرکاری مذہب بن گیا۔ اس کے بعد قدرتی بات تھی کہ وہ تمام کتابیں جو اس عقیدے کے خلاف ہوں مردود قرار دے دی جائیں، اور صرف وہی کتابیں معتبر ٹھہرائی جائیں جو اس عقیدے سے مطابقت رکھتی ہو۔ ایسے تبدیلی وہ لوگوں نے اس کے اندر لائے۔ اگر یہ نہیں لاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں تھا اور ان کو فالو کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا، بلکہ یہ تمام چیزیں یہ جو ہے وہ لوگوں نے یہ چینج کر ڈالی۔ اب یہ بھی اور بھی اس کے اندر گفتگو ہے، پھر اس بحث سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انجیل برناباس در حقیقت اناجیل اربعہ سے زیادہ معتبر انجیل ہے۔ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت اور اقوال کی صحیح ترجمانی کرتی ہے، اور یہ عیسائیوں کی اپنی بدقسمتی ہے کہ اس انجیل کے ذریعے سے اپنے عقائد کی تصحیح اور حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو جاننے کا جو موقع ان کو ملا تھا اسے محض ضد کی بنا پر انہوں نے کھو دیا۔ یہ ہے، اس طریقے سے چند لوگ جو ہے مل کر اس سچائی کو کیا کر دیے، دبا دیے، کھولے نے، اور بہت سارے غلط چیزیں لے کر آ کر عیسائیت کے اندر وہ چیزیں، اگر وہ نہیں ہوتی تو ان کو آسانی تھی، قرآن مجید پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، جو نبی آنے والے ہیں، پھر اس پر وہ ایمان لاتے، پھر اسلام کے دائرے میں آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب جو لوگوں نے ایسا کام کیا ان کا کتنا بڑا گناہ وہ لوگ کمارے، اندازہ لگاؤ اس کا۔ ہاں، جب تک قیامت تک جو ہے جو ایسا وہ غلط کرتے رہیں گے ان کے کھاتے میں گناہ لکھتا چلا جاتا رہے گا۔ ایسی حرکتیں جو ہے تو یہ تمام چیزیں جب ہم پڑھیں گے، جب ہم جانیں گے تو جو ہے معلوم ہوتا کہ کیسے کیسے کام جو ہے لوگوں نے تاریخ میں، ہسٹری میں جو ہے کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم پورے اطمینان کے ساتھ وہ بشارتیں نقل کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برناباس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت کی ہیں۔ ان بشارتوں میں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، کہیں رسول اللہ کہتے ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں قابل تعریف ایڈمائربل کہتے ہیں، اور کہیں صاف صاف ایسے فقرے ارشاد فرماتے ہیں جو بالکل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ہم معنی ہیں۔
ہمارے لیے ان ساری بشارتوں کو نقل کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہیں اور جگہ جگہ مختلف پیرائیوں اور سیاق و سباق میں آئی ہیں کہ ان سے ایک اچھا خاصا رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مفسر نے جو اتنی تفصیل سے چھان بین کر کر اس نقطے کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے، کیسے یہ لوگوں نے اس طریقے سے اس کے اندر ترمیم کی اور کیسے جو ہے بدلا۔ پھر آگے اس کے بعد جو ہے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ یعنی اصل میں لفظ تفسیر ہے، لفظ سحر استعمال ہوا۔ سحر یہاں جادو کے نہیں بلکہ دھوکے اور فریب کے معنی میں استعمال ہوا۔ عربی لغت میں جادو کی طرح اس کے یہ معنی بھی معروف ہیں۔ کہتے ہیں سحرہ ای قد آہو، اس نے فلاں شخص پر سحر کیا، یعنی اس کو فریب دیا۔ دل چھین لینے والی آنکھ کو عین ساحرہ کہا جاتا، یعنی ساحر آنکھ۔ جس زمین میں ہر طرف سراب ہی سراب نظر آئے اس کو ارض ساحرہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے، پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نبی جس کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اپنے نبی ہونے کی 3 نشانیوں کے ساتھ آ گیا تو بنی اسرائیل اور امت عیسیٰ نے اس کے دعوی نبوت کو صریح فریب قرار دیا۔ تو یہ ہے وہ اس آیت کے ضمن میں تفسیر جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہاں، وہ لوگوں نے اس کو انکار کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔